سامنے یہ بات بار بار نیب سے کہتے رہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دے دیں، کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف کی ہیں اور مریم نے ایڈ اور ایبیٹ کیا ان کو۔ کبھی جب وہ سوال پوچھتے تھے کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا تھا، کبھی نیب کو ڈینگی ہو جاتا تھا، کبھی نیب کا وکیل بدل جاتا تھا۔ اور پھر میں نے جب یہ بریت ہو گئی تو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ کہتے سنا کہ کیونکہ اب نیب جو ہے اس حکومت کے تابع ہے تو جو پروسیکیوٹر لگایا گیا اس نے مقدمہ نہیں لڑا۔ تو یہ میں قوم کے لیے بتا دوں، ان کی انفارمیشن کے لیے، ان کے نالج کے لیے، کہ میرے مقدمے میں آخر تک وہی دو وکلا، وہی دو پروسیکیوٹرز رہے جن نے میرا مقدمہ بنایا تھا۔ جس دن میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اسی دن وہ سردار مظفر عباسی صاحب وہی پروسیکیوٹر آرگیو کر رہے تھے جنہوں نے جج بشیر کی عدالت میں 8 مہینے میرا مقدمہ لڑا میرے خلاف۔ اور ایک اور بات میں آج کلیریفائی کر دوں، میں نے اپنے وکیل کو یہ ہدایات دی تھی کہ مجھے نیب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو یہ میں پوری قوم کو آج یہ بتا دینا چاہتی ہوں۔ اس پہ ڈیٹیل پریسر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد پاناما کا اس کے اوپر میں پریسر کروں گی، ابھی میں نہیں کروں گی۔ پھر میں بتاؤں گی کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے فاؤل پلے ہوا، کس طرح سے سازش ہوئی۔ سارے کیس کے ایک ایک حقائق جن پر میں نے آج تک بات نہیں کی اور چپ کا روزہ رکھا، وہ میں قوم کے سامنے لے کر آؤں گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو امینڈڈ لا ہے نیب کا، جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، نہ میں نے وہ اویل کی ہیں، نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملا ہے۔ مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملا ہے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا، اور اس جھوٹے کیس میں نے سزا بھگتی 4 مہینے۔ جب اڈیالہ میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی، اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ اس کو این آر او کہیں۔ این آر او یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی آج سرے بازار جو رسوا ہو گیا، سرے بازار جس کی حقیقت آج قوم کے سامنے آ گئی، آپ کی اتنی ہمت کے بجائے اس پر آپ معافی مانگے جا کر کہ میں نے ایک خاتون سے زیادتی کی، میں نے نواز شریف صاحب سے زیادتی کی، یا بھلے آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ معافی مانگے تو آپ جائے نماز بچھائیں بنی گالا میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں بے گناہوں کے ساتھ میں نے سازش کی، ان کو سزا دلوائی، صرف اس لیے کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بننا تھا، کیونکہ اگر وہ میدان میں رہتے تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ این آر او اس کو کہتے ہیں کہ ماں وہاں مر رہی ہو اور باپ اور بیٹی ہاتھ پکڑ کر آ کر ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی ہر طرف سے گواہی آ رہی تھی، تب بھی آ رہی تھی۔ کس کو یاد نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ایک صحافی نے جو نیب عدالت سے وہ یوں منہ چھپا کر ایک صاحب نکل رہے تھے جن دنوں ہمارا مقدمہ چل رہا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ شوکت عزیز صاحب کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے؟ ارشد ملک کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے؟ تو کبھی معافی مانگی گئی اور اس کے اوپر سے آپ کی اتنی جرت کہ آپ اس کو این آر او کہیں؟ این آر او یہ ہوتا ہے؟ این آر او یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے بعد ثبوت آئیں، ارشد ملک کی ویڈیو آ جائے، ثبوت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دی گئی، اور وہ آج تک باہر بیٹھے۔ یہ این آر او ہوتا ہے؟ این آر او یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا نام ہے جو نیب کے پچھلے سربراہ تھے، جسٹس جاوید اقبال، آپ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کریں اور ان سے اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے لیں۔ کیا این آر او اس کو کہتے ہیں؟ این آر او اس کو کہتے ہیں کہ مریم نواز پہ کوئی کیس نہ بنتا ہو اور وہ جلسے اور جلوس کر رہی ہو اور آپ ڈر جائیں، آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں اور آپ اس کو بغیر کسی کیس کے اٹھا کر اس اندر کر دیں، نیب میں ڈال دیں، حبس بے جا میں رکھیں؟ کیا این آر او اس کو کہتے ہیں؟ اور وہاں سے آپ اٹھا کے اس کو کوٹ لکھپت کے ڈیتھ سیل میں پھینک دیں جہاں پر ایک چارپائی رکھی ہو اور باتھ روم اور کمرے میں دیوار نہ ہو؟ این آر او اس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ڈار صاحب این آر او کے بعد آئے۔ میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں کہ واپس آنا تو تھا نا، ظلم نے ایک دن مٹنا تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، جو ظلم ہے اس کی شیلف لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ڈار صاحب کو اس ملک سے جانا کیوں پڑا؟ واپس آنا تو بعد کی بات ہے، پہلے بتائیں۔ اور آپ کے منہ پہ قدرت کا زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے
کہ جس ڈار صاحب کو آپ نے فاؤل پلے کر کے نکلوایا آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر ہے. اور ڈار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ این آر او کی نہیں ہے, ڈار صاحب کے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں ہے. ڈار صاحب سے ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا, ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ گئے, ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کے سائنز دکھا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, ڈیزل اور پیٹرول کی پہلی بار قیمتیں اس طرح سے کم ہوئی ہیں. اور ڈار صاحب کیونکہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, بہت دفعہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال چکے ہیں, ایسے معاشی بحرانوں سے بھی انہوں نے نکالا ہے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی. تو تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے, جو ان کی گفتگو ہے آپس کی, وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں, اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا. اصل میں تکلیف یہ ہے ڈار صاحب سے. تو پہلے تو اس بات کا جواب دو نا کہ تم نے اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے کیوں. اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جھوٹ کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے, باطل کو مٹنا ہوتا ہے.